خود ہی سے اپنی ذات کو کھونا، اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت کو گیو اپ کر دینا یا اس کے بارے میں غلط فہمی کا، ڈسلوژن کا شکار ہو جانا جو ہے وہ 4 بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ہر انسان یونیک ہوتا ہے، منفرد ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کی پہچان اور اپنے آپ کا علیحدہ پن جو ہے اس کو وہ قائم رکھے۔ لیکن کیا ایسی سچویشنز ہوتی ہیں کہ جس میں کہ انسان اپنے آپ کا وکھرا پن جو ہے ایک ڈفرینٹ جو اس کی ذات کے اینگلز ہوتے ہیں، اس کی شناخت کے جو ایسپیکٹس ہوتے ہیں جو اس کو دوسروں سے یونیک بناتے ہیں، وہ کیسے کھوتا ہے؟ 4 بیک گراؤنڈز ہوتی ہیں۔ نمبر 1، فیئر آف ریجیکشن۔ ہمیں جب یہ فیئر ہوتا ہے، جب یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم جیسے دوسرے ہیں اگر ویسے بن کر کے ہم نے نہ دکھلایا لوگوں کو تو ہم سوشلی ڈس اپروو ہو جائیں گے، ہمیں جیسے کہ قبول نہ کیا جائے گا۔ یہ فیئر آف ریجیکشن ہوتا ہے۔ یہ فیئر جس کو ہوتا ہے وہ دوسروں کی طرح سے بننے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اپنی اس روش میں آگے چلتے 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 آگے چلتا جاتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب کہ اپنی شناخت، اپنا منفرد پن، اپنی انفرادیت، اپنی یونیکنیس جو ہے وہ کھو دیتا ہے۔ وہ اس سے آپ نے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ نارمیٹیو سوشل انفلوئنس کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے فیئر آف ریجیکشن سے ملتا جلتا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو بولتے ہیں نارمیٹیو سوشل انفلوئنس۔ اس میں آپ ویسے آپ کے سماجی طور پر، آپ کے معاشرتی طور پر جو ہے آپ دباؤ محسوس کرتے ہیں، آپ پریشر محسوس کرتے ہیں کہ جیسا کہ نارمل دکھ رہا ہے سوسائٹی میں، جیسا کہ ٹپیکل ٹریڈیشنل دکھ رہا ہے سوسائٹی میں، جیسا کہ کامن دکھ رہا ہے آپ کو اپنے آس پاس میں، ویسا آپ نے بننا ہے۔ یہ چیز بھی آپ سے، آپ کا اپنا پن جو ہے، آپ کی ذات کے اندر جو ایک ڈفرینٹ یونیک ایٹریبیوٹس ہوتی ہیں، آپ کی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں، آپ کا جو ایک ڈفرینٹ پن ہوتا ہے وہ آپ سے چھین لیتا ہے۔ نمبر 3، انفارمیشنل سوشل پریشر یا انفارمیشنل سوشل انفلوئنس۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب کبھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم میں اتنا اویئرنیس نہیں ہے، جب کبھی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں دوسروں سے جاننا ہے، یہاں تک تو ایک اچھی بات ہوتی ہے، لیکن کبھی نہ بھولیے گا کہ دوسروں سے جب آپ جانکاری لیتے ہیں، دوسروں سے جب آپ اویئرنیس لیتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ میں اپنے نالج کی کسوٹی بھی یوز کرنا ہوتا ہے۔ اس تھرڈ ایلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنا نالج جو ہے اپنے حساب سے پورا نہیں پاتے، کسی بھی سچویشن میں، کسی بھی معاملے میں ہم کسی دوسرے سے رائے لیتے ہیں تو جو دوسرا یا جو دوسرے ہمیں بتاتے ہیں جو، اس کو ہم بالکل ویسے کا ویسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ وہ بھلے پڑھائی کرنے کے معاملے میں ہو، بھلے کپڑوں کی سلیکشن کے بارے میں ہو، بھلے کسی اور زندگی کی فیلڈ کے بارے میں ہو، جو ہم کسی دوسرے سے پوچھتے ہیں ویسا جیسا ہمیں بتایا جاتا ہے ویسے ہم بن جاتے ہیں، ویسا ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ یہ تھرڈ بیک گراؤنڈ تھا کہ جس میں کہ ہم اپنی یونیکنیس کھو دیتے ہیں۔ نمبر 4، اگر آپ اپنی سیلف اسٹیم یا سیلف ایگو کو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ لینے لگ جائیں تو پھر اس سے بھی ہمارے اندر ایک فیئر ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ وہ فیئر کیا ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے، کسی طرح سے بھی کوئی ہماری ایگو کو، کوئی ہماری اسٹیم کو کویشچن نہ کرے۔ اور جب انسان اس حد پر چلا جاتا ہے کہ وہ کسی طرح کا کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا تو ایک صورت اس میں یہ نکلتی ہے جس میں کہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر جیسا لوگ کر رہے ہیں ویسا ہی میں کروں گا تو کبھی بھی میری ایگو ہرٹ نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے اپروول ملے گا، کیونکہ مجھے لوگوں کی طرف سے ایکسیپٹنس ملے گی، کیونکہ میں وہ کر رہا ہوں گا جو کہ پاپولر ہے، میں وہ پہن رہا ہوں گا جو کہ فیشن میں ہے۔ تو اپنی اسٹیم اور اپنی ایگو کے بہت زیادہ سینٹرڈ ہونے پر بھی، اس پر بہت زیادہ فوکس کرنے پر بھی ہم کبھی کبھی خود ہی اپنے آپ سے ایموشنلی بلیک میل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں ہم وہ کرنے لگتے ہیں جو کہ ایک محفوظ راستہ ہوتا ہے، سوشلی سپیکنگ، سماجی طور پر ایک محفوظ راستہ ہوتا ہے جس میں کہ ہم اپنی ذات، ہماری سوچ کیا کہتی ہے اس کی بجائے جو سوشل نارمز ہیں، جو سوسائٹی ہے، ہمارے دوست ہیں، دوستوں میں کیا پاپولر ہے، سوسائٹی میں کیا چیز بہتر سمجھی جاتی ہے، اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ ان چاروں کی چاروں بیک گراؤنڈز جو کہ آپ سے، آپ کو چھینتی ہیں، ان سے
پرہیز کیجیے گا، ان سے دور رہیے گا۔ ان بیک گراؤنڈس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ انہی سے دور رہ کر کے آپ اپنی آئیڈینٹی کو، اپنی شناخت کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔